اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید میں کل کتنے سکتے ہیں، ان میں سے واجب کتنے ہیں اور جائز کتنے ہیں، اور سکتہ کیا کیسے جاتا ہے؟ بہت سارے احباب جو ہیں وہ سکتہ والی آیت جو ہے یا سکتہ والا لفظ جو ہے اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، جس طرح کہ یہ سورۃ الکہف میں ہے، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے لیکن دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ سکتہ کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین میں دیکھیے یہ وقف لازم بھی ہے، سکتہ بھی ہے، تو یہاں پر سکتہ کرنا ہے یا وقف کرنا ہے، اور وقف اور سکتہ میں فرق کیا ہے، یہ ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ سکتہ کیا کیوں جاتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں 4 سکتے جو ہیں وہ واجب ہیں، یعنی روایت حفص میں 4 مقامات پر سکتہ کرنا ضروری ہے، اور سکتہ کیا کیسے جاتا ہے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ پہلا جو مقام ہے وہ پارہ نمبر 15 ہے، سورۃ الکہف ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ یہاں پر سکتہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، لکھا ہوا ہے چھوٹا سا سکتہ۔ سکتہ کہتے کسے ہیں جی؟ سکتہ کا لفظی معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، اور تجوید کی اصطلاح میں تھوڑی دیر کے لیے آواز روکنا اور سانس توڑے بغیر آگے پڑھنا شروع کر دینا، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو آواز کو روکیں گے، تھوڑی دیر کے لیے سانس نہیں توڑیں گے، اور پھر سانس توڑے بغیر آگے پڑھ لیں گے۔ اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے جی، یہ ہم سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، سانس نہیں توڑا، اور اگلے لفظ کو پڑھ لیا ہے، تو اسی کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا اور پھر آگے پڑھ لینا۔ عوجا قیما لینذر، تو یہ صحیح طریقہ ہے سکتہ کا۔ یہاں پر عوجا قیما ایسے نہیں پڑھنا، یعنی نون تنوین کو نہیں پڑھنا اور آواز کو روک کر آگے نہیں پڑھنا، بلکہ عوجا قیما لینذر ایسے پڑھیں گے۔ تو واجب سکتوں میں سے یہ پہلا سکتہ ہے جو پارہ نمبر 15 میں ہے، سورۃ الکہف کی پہلی ہی آیت ہے۔ اب ہم جو واجب سکتے ہیں، روایت حفص میں 4 سکتے واجب ہیں، اس میں دوسرے سکتے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 23 ہے، سورۃ یاسین ہے، اور اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں یہ لفظ یہاں پر سکتہ بھی ہے اور وقف لازم کی علامت بھی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ یہاں پر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ سکتہ کریں یا وقف کریں۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ سکتہ جو ہوتا ہے وہ آواز کو روکنا ہوتا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہوتا، اور وقف کی حالت میں ہم آواز کو بھی روک لیتے ہیں اور سانس بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہم نے سکتہ ہی کرنا ہے، کیونکہ سکتہ میں آواز کو روک لیا جاتا ہے، تو ایک طرح سے یہ وقف کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ وقف کی ایک جو حالت ہے وہ تو یہاں پر پوری ہو جاتی ہے جب ہم سکتہ کریں گے کہ آواز کو ہم نے روک لیا ہے۔ تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے جی؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ پھر پڑھ لیں، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اب یہاں پر میں نے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے، سانس میں نے اپنا نہیں توڑا، تو سکتہ یہ ہو گیا، یہ واجب سکتہ ہے۔
اس کو اسی طرح ہی ادا کریں گے۔ اگر آپ یہاں پر سانس کو توڑ لیں گے، آواز بھی روک لیں گے، تو پھر یہ وقف ہو جائے گا، سکتہ ادا نہیں ہوگا۔ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، اس طرح سے اس لفظ کو آپ ادا کریں گے۔ جو واجب سکتے ہیں روایت حفص میں 2 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب تیسرے مقام کو دیکھتے ہیں، تیسرا سکتہ کہاں ہے؟ یہ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ القیامہ، اور اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس لفظ پر یہ سکتہ آ رہا ہے، کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یہاں پر میں نے آواز کو روکا ہے، سانس میں نے نہیں توڑا، اور پھر آگے لفظ، اگلا لفظ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ پھر سن لیجئے، وَقِيلَ مَنْ راق، اس طرح پڑھیں گے۔ اگر آپ یہاں پر آواز بھی توڑ دیں گے اور سانس بھی توڑ لیں گے تو پھر یہ وقف ہو جائے گا، سکتہ نہیں ہوگا۔ سکتہ میں صرف آواز کو روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ چوتھا سکتہ جو واجب ہے، روایت حفص جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، روایت حفص میں پڑھتے ہیں، تو اس میں 4 واجب سکتے ہیں، یعنی وہاں پر سکتہ کرنا ضروری ہے۔ وہ چوتھا مقام کون سا ہے؟ پارہ نمبر 30 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المطففین، اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ یہاں پر یہ لفظ دیکھیے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ، بل پر ہم نے آواز کو روک لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور سانس بالکل نہیں توڑنا، اور پھر رونا جو لفظ لکھا رہا ہے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر پڑھ لیجئے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ 4 جو واجب سکتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور یہ کس کس جگہ پر ہیں، کون سے پارے میں ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف اور سکتہ میں فرق، جو پہلے میں نے بتایا کہ بالکل تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ سکتہ میں سانس توڑے بغیر ٹھہرا جاتا ہے، اور سانس جو ہے وہ توڑے بغیر ٹھہرتے ہیں سکتہ میں۔ لیکن وقف کی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سانس بھی توڑ لیتے ہیں اور آواز کو بھی روک لیتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 مقامات پر آپ نے آواز جو ہے اس کو روکنا ہے، سانس کو بالکل نہیں توڑنا۔ اچھا، سکتہ کیا کیوں جاتا ہے؟ سکتہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کلموں کے درمیان جو معنوی جدائی ہے نا، اس کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی بل اور رونا، یہ 2 کلمے ہیں، تو ان کے درمیان میں جو معنوی جو فاصلہ ہے، معنوی جو جدائی ہے، اس کو ظاہر کرنا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے سکتے کا۔ اسی لیے ان 4 مقامات پر روایت حفص میں جو ہم سکتہ کرتے ہیں وہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 سکتے ایسے ہیں جو کہ جائز ہیں، اگر ہم وہاں پر سکتہ کرنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، اگر سکتہ نہ کرنا چاہیں تو بھی سکتہ کے بغیر ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ان کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جو سکتے جائز ہیں ان میں سے پہلا سکتہ یہ پارہ نمبر 8 اور سورۃ الاعراف میں ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ اگر آپ یہاں پر سکتہ نہ کرنا چاہیں تو بھی اختیار ہے، کیونکہ یہ جائز سکتہ ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسرا جو جائز سکتہ ہے وہ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر 184 ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ۔ اور یہاں پر اگر آپ سکتہ نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ۔ اب جو تیسرا سکتہ ہے جائز ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے کریں چاہے نہ کریں،
وہ پارہ نمبر 12 ہے، سورت کا نام ہے یوسف اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ اگر آپ سکتہ نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ اور جو آخری چوتھا جائز سکتہ ہے وہ پارہ نمبر 20 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ القصص اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ یہ بھی جائز سکتہ ہے۔ اگر آپ سکتہ ان 4 مقامات پر نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہاں پر سکتہ نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ امید ہے کہ آپ کو جو واجب سکتے ہیں ان کا اچھی طرح ادراک ہو گیا ہوگا کہ کس مقام پر ہیں اور ان الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اور جو جائز سکتے ہیں یہاں پر اختیار ہے کہ چاہے آپ کریں چاہے آپ سکتہ نہ کریں، ان کا بھی مقام واضح ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔